یہاں تک منعم علیہم جو سورہ فاتحہ میں ذکر ہوا کہ انعمت علیہم کون ہے، تو اس کے 5 اوصاف بیان کیے گیا۔ یہاں پر سورہ فاتحہ میں دوسرا لفظ ہے غیر المغضوب علیہم، اب ان لوگوں کی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا عناداً، سواء علیہم برابر ہے، اانذرتہم تو اس کو ڈراتے ہیں، ام لم تنذرہم اگر تو نہ ڈراتے ہیں، دونوں حال میں اس کو سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے ہیں، دونوں حالت میں وہ ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ اللہ نے مہر لگا اس کے دل پر، اس کے دلوں پر مہر لگائے گیا، اس کے کانوں پر، اس کے آنکھوں پر پردے ہیں، اور اس کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب۔ یہاں پر مغضوب علیہم کی 3 اوصاف بیان کیا گیا۔ نمبر 1 کہ جو کفر کرتے ہیں عناداً، ضدی کافر ہے۔ دوسرا صفت مغضوب علیہم کی کہ اس پر تبلیغ، اس پر اثر نہیں کرتے، آپ سمجھاتے ہیں یا نہیں سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود یعنی سمجھانا اور نہ سمجھانا برابر ہے۔ اور نمبر 3 صفت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس کی کیا سزا ہے؟ تو 2 سزا یہاں پر بیان کیے گیا۔ نمبر 1 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دلوں پر مہر لگایا، اور دوسری سزا عذاب عظیم۔ یہ جو مہر لگا دیا گیا یہ سزائے دینی ہے، ایک سزائے دنیاوی ہے اور ایک سزائے دینی ہے۔ تو سزائے دینی سزائے دنیاوی سے سخت ہے۔ سورہ اعراف آیات نمبر 100 میں وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ہم نے مہر لگا اس کے دلوں پر، تو اس مہر کی وجہ سے وہ سننے کے قابل نہیں، وہ سمجھتی نہیں، سنتے تو ہے ظاہراً لیکن وہ چیز دل سے نہیں سمجھتے۔ اسی طرح سورہ انفال آیات نمبر 24 میں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سمجھ لو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالی حائل بنتے اسی بندہ کے دل میں، اسی بندہ کے بارے میں، اس کے دل کے بارے میں، یعنی یہ حائل بن جاتے رب العالمین۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور شان یہ کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب اللہ حائل بن جائے اس کے دل اور اسی بندہ کے درمیان میں، جب حائل بن جائے تو اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آتی۔ لہٰذا جو اخروی اور دینی سزا ہے وہ دنیاوی سزا سے سخت ہے۔ لیکن پہلے مومنین کے اور اہل ایمان کی صفت بیان کیا گیا، اور یہاں پر کافروں کے یہ کیا، اس میں کیا نقطہ ہے؟ یعنی پہلے متقین کے 5 اوصاف بیان کیے گیا، اور یہاں پر کفاروں کے اوصاف بیان کر دیں۔ تو نقطہ اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ قرآن کریم چونکہ مثانی ہے، قرآن کریم کو مثانی قرار دیا، اور مثانی کے معنی ہے ما یذکر فیہ الازداد،
جس میں ضدیں ذکر ہوتا ہے، تو کفر اور ایمان دونوں ضدیں ہیں۔ جہاں رب العالمین ایمان کی ذکر کرتے ہیں تو ساتھ کفر کا بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں مخلوق کی ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر خالق کی بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں دنیا کی ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر آخرت کی بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں جنت کی ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر جہنم کی بھی ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ازداد ہے۔ جہاں آسمان کی ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر زمین کی بھی ذکر کرتے ہیں، جہاں بشارت کرتے ہیں تو وہاں پر انذار بھی ہے، تخویف بھی ہے۔ تو یہ قرآن کریم یہ مثانی الکتب ہے، یعنی اس میں وہی چیز ذکر ہوتا ہے، ما یذکر فی الازداد اس میں ذکر کی جاتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ کفر کے جو اوصاف ہیں، کفاروں کا جو ذکر ہے بعد میں اس لیے لایا گیا کہ ایک اللہ کی صفات ہے اور ایک بندہ کی صفات ہے۔ اللہ کے جو صفات ہے وہ اختیاری ہے، جہاں اہل ایمان کے لیے جنت دے دیتے ہیں تو وہاں پر کفاروں کو جہنم دے دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ جو غصے میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ نہ صحیح کو دیکھتے ہیں اور نہ برے کو دیکھتے ہیں۔ ان بخلاف انسان جب وہ غصے میں آ جاتے ہیں تو غصے کے حالات میں پھر وہ صحیح اور غیر صحیح اس کے لیے برابر ہوتے ہیں، سزاوار اور غیر سزاوار اس کے لیے برابر ہوتا ہے۔ غصے کے حالات میں جو گناہگار نہیں ہے اس کو بھی سزا دے دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حالت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کافر ہے تو اس کو اچھی خاصا سزا دیتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو اہل ایمان ہے تو اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ تو صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہے وہ اختیاری ہے، غیر اختیاری نہیں۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کفاروں کی جو ذکر ہے بعد میں اس لیے لایا گیا کہ سورہ بقرہ کے بنیادی موضوع ترغیب الی الایمان ہے۔ اس سورہ بقرہ کے جو بنیادی موضوع ہے ترغیب الی الایمان ہے، ایمان کی طرف ترغیب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایمان کے بارے میں جو بیان کے کس کے لیے جنت ہے اور مومن کا یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، تو کفاروں کی کیا صفت ہونی چاہیے، اس کو کیا بدلہ ہونی چاہیے۔ تو یہاں پر کفاروں کی ذکر بھی کیا کہ کافروں کی یہ اوصاف ہے۔ یہ لفظ کفروا، ان الذین کفروا، یہ کفر کا جو مادہ ہے کافر، یہ جو مادہ ہے قرآن کریم میں 525 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ مادہ کفر قرآن کریم میں 525 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور لفظ کفروا یعنی جمع کی صیغے میں جو ذکر کیا گیا یہ قرآن کریم میں 194 مرتبہ ذکر ہے۔ لفظ کفروا جو جمع کی صیغہ ہے یہ قرآن کریم میں 194 مرتبہ ذکر ہے۔ کفر کا معنی لغوی الستر والتغطیہ، ڈانپنے کو کہا جاتے ہیں، چھپانے کو کہا جاتے ہیں۔ زمیندار اور ہاری کو بھی کفار قرار دیا، وجہ یہ ہے کہ یہ بھی اور وہ اناج کو زمین میں چھپا دیتے ہیں۔ اور اصطلاح میں کفر کا تعریف جو ہے علماء نے یہ بیان کیا الانکار عما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم بالضرورة عنادا وجہلا، انکار کرنا اس چیز سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، اور اس کا جو لانا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز لایا ہے وہ معلوم ہوا بالضرورہ، یعنی علم یقینی کے ساتھ وہ معلوم ہوا، یعنی حدیث ضعیف نہ ہو بلکہ قوی احادیث کے ذریعے سے ثابت چیز ہو اور اس سے انکار کرنے کو کفر کہا جاتے ہیں، عنادن ہو یا جہالتن ہو۔
کفر کی جو اقسام ہے وہ 3 ہے۔ نمبر 1 الکفر بالقلب، الکفر بالقلب عنادا، الکفر بالقلب عناد للہ و رسول، اللہ و اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنا دل سے قصداً اور ارادتاً، یہ بھی بندہ کافر ہے۔ نمبر 2 کفر باللسان، زبان کے ذریعے سے بندہ کفر کرتے ہیں، یہ بھی کفر کا ایک قسم ہے۔ اور نمبر 3 کفر عملی، اگرچہ علماء اس کو کفر نہیں کہتے ہیں لیکن کفر عملی عملاً بندہ کفر کرتے ہیں، جس طرح قرآن کریم کے ورق گندگیوں میں ڈالنا یا ایسے کام کرنا جو کفاروں کے ہیں، کفاروں سے خوش ہونا، کفاروں قانون کو اپنانا اور کفاروں کے ساتھ دوستی کرنا، یہ بھی کفر عملی ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کفاروں کو زیادہ اپنانا، اس کے لیے باقاعدگی کے ساتھ سیکورٹی وغیرہ دینا، کافر آ جاتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ حفاظت کرنا، یہ کفر عملی بھی داخل ہے۔ جس طرح یہ باہر سے جو کافر یہاں پر آتے ہیں، ڈرم کے شکل میں ہو یا ڈرم کے شکل میں ہو، یہ بلاغت جو آ جاتے ہیں اور اس کو باقاعدہ امن دینا اور اس کو سیکورٹی دینا، اس کے مقابلے میں جو پورے اہل ایمان اور عالم آتے ہیں اس کا اتنے قدر نہیں کرتے جتنی کفار کرتے ہیں، تو یہ بھی کفر عملی بھی داخل ہے۔ تو یہ کفر کے معنی لغوی اور معنی اصطلاحی، یہ کفر کے معنی لغوی